السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، مختصر سی ویڈیو ہے یہ، اس میں ڈیتھ بیڈ گفٹ کے حوالے سے ہبہ مرض الموت کیا ہوتا ہے، کس حد تک پراپرٹی کی بابت کیا جا سکتا ہے، کون سی ایسی بیماری ہے جس کو ڈیتھ بیڈ کہا جا سکتا ہے، اور اگر دیگر ورثاء کسی بندے کے اس گفٹ کو نہ مانیں تو پھر اس گفٹ کی کیا شرعی حیثیت ہوگی یا قانونی حیثیت ہوگی، اور اگر مان لیں تو کس حد تک پراپرٹی دی جا سکتی ہے اس بندے کو جس کو گفٹ کی گئی پراپرٹی۔ لیکن ان سوالات پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ویورز، گفٹ پر ویسے تو میری تفصیلاً ایک اور ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس کا لنک بھی میں شیئر کر دیتا ہوں، اس کو بھی آپ دیکھ کے گفٹ کے حوالے سے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کا جو مین موضوع ہے وہ ہے ڈیتھ بیڈ گفٹ۔ گفٹ کہتے ہیں جب کوئی بندہ اپنی پراپرٹی کو، اپنی کسی چیز کو کسی دوسرے بندے کو بلا عوض دے دیتا ہے، بغیر کچھ لیے دے دیتا ہے، اور وہ بندہ جس کو وہ چیز دی گئی، وہ جائیداد ہے یا جو بھی چیز ہے دی گئی، وہ اسے قبول کرتا ہے، اور قبولیت کے بعد، قبول ہونے کے بعد یا قبولیاب کے بعد پھر اس چیز کا قبضہ بھی دے دیا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ٹرانزیکشن گفٹ کہلاتی ہے۔ اب ڈیتھ بیڈ گفٹ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس بیماری سے صحت یاب ہونا اس کا ممکن نہیں ہے، اس کی موت یقینی ہے اس بندے کی، تو ایسی صورت میں اگر وہ بندہ کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دیتا ہے، کوئی پراپرٹی گفٹ کر دیتا ہے، تو یہ پراپرٹی، اور اس کے بعد وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو ایسی پراپرٹی کا گفٹ کیا جانا ڈیتھ بیڈ گفٹ کہلاتا ہے۔ اگر کسی بندے کو ویسے کوئی بیماری ہے یا کوئی بندہ ویسے اتنا بیمار ہے لیکن وہ بیماری اس شدت کی نہیں ہے کہ جس سے اس کی موت واقعہ ہو سکے، تو ایسی بیماری کی حالت میں کیا گیا گفٹ ڈیتھ بیڈ گفٹ نہیں کہلاتا۔ ویسے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہر بندہ جو مالک ہے کسی چیز کا، اس چیز کو جیسے چاہے وہ کسی کو دینا چاہے، بیچنا چاہے، گفٹ کرنا چاہے، وقف کرنا چاہے، وہ کر سکتا ہے، اس کو اجازت دیتی ہے شریعت۔ لیکن ڈیتھ بیڈ گفٹ یا کسی بندے کی شدید بیماری کی حالت میں شریعت اس بندے کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی ساری کی ساری پراپرٹی اس طریقے سے کسی کو دے دے جس طرح ایک صحت مند بندہ دے سکتا ہے یا دیتا ہے، یا ایک صحت مند بندے کو دینے کا اختیار ہوتا ہے کوئی پراپرٹی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شدید بیماری میں مبتلا ہے اور اسے امید نہیں ہے بچنے کی، یا وہ فوت ہو جاتا ہے یقینی طور پر، تو ایسی حالت میں اس بندے نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا کسی پراپرٹی کو دینے کا کسی دیگر بندے کو، تو ہو سکتا ہے، چانس ہے کہ اس بندے کے اس فیصلے سے دیگر جو وارث ہیں اس بندے کے پراپرٹی دینے والے کے، وہ محروم رہ جائیں ان کے اپنے وراثتی حق سے۔ اس لیے شریعت صرف 1/3 کی حد تک اجازت دیتی ہے کسی شخص کو جو مرض الموت یعنی شدید بیماری میں مبتلا ہو اور اس بیماری میں ہی اس کی موت ہو جائے، ایسی صورت میں وہ بندہ 1/3 تک کی اپنی پراپرٹی کسی بندے کو گفٹ کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں بھی وہ بندہ اس کے وارثوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب وارثوں کے اوپر پھر آتا ہے، یا وارثوں کے اختیار میں یہ بات آتی ہے کہ وارث اگر اس گفٹ کو مان لیتے ہیں تو پھر 1/3 پراپرٹی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اگر وارث نہیں مانتے تو پھر ایسی حالت میں یا ایسی صورت میں
وہ ڈیتھ بیڈ گفٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا شرعی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے۔ اگر وارث مان جائیں تو پھر پراپرٹی دی جا سکتی ہے، اگر وارث نہ مانے تو پھر وہ پراپرٹی نہیں دی جا سکتی اس بندے کو جس کو وہ گفٹ کی گئی ہے، یا اس گفٹ کی کوئی قانونی وقت نہیں ہوگی، شرعی حیثیت نہیں ہوگی۔ امید ہے آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو، مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور موضوع آج کا جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی یا سمجھنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، اس کا میں جواب دوں گا۔ اور اگر آپ میری حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ حوصلہ افزائی کے لیے بھی اپنے کمنٹس لکھ سکتے ہیں۔ آخر میں پھر گزارش آپ سے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔